السلام علیکم، یاسین آپ کے ساتھ حاضر ہے منڈے مارکیٹ اوپننگ پریویو کے حوالے سے۔ جیسے کہ آپ سے تقریباً ڈیلی بیسس پہ ملاقات ہوتی ہے اور جو بھی بین الاقوامی یا ملکی حالات کے حوالے سے جو باتیں ہوتی ہیں وہ آپ کے ساتھ شیئر کی جاتی ہیں، اور اس کا بالواسطہ یا بلا واسطہ اسٹاک مارکیٹ پر یا اوور آل اکانومی پر پڑتا ہے وہ آپ کے ساتھ ذکر کیا جاتا ہے۔ یہ 2 دن ہمارے پاس جو گزرے، ہفتہ اور اتوار، کوئی ایسی بہت بڑا ایونٹ تو ہم نہیں کہہ سکتے، لیکن اس ایونٹ کو مارکیٹ کے حوالے سے امپورٹنس ضرور دی جا رہی ہے، اور وہ ایونٹ ہے کورونیشن، کنگ چارلز III کا کورونیشن۔ پچھلے سال ستمبر 2022 میں کوئین ایلزابتھ کی ڈیتھ ہوئی، اور ان کے ڈیتھ ہونے کے بعد یہ اعلان کیا گیا تھا کہ مئی کے مہینے میں کورونیشن کیا جائے گا، تاج پوشی کی جائے گی کنگ چارلز کی، اور اس حوالے سے ساری تیاریاں مکمل ہونا شروع ہوئیں۔ جیسے کہ پہلے میں نے آپ سے کافی یہ ذکر کرتا رہتا ہوں کہ یہ کیا جاتا ہے ذکر کہ جناب جب بھی پوری دنیا میں کوئی بھی ایونٹ ایسا ہوتا ہے جس کا بڑا پیسفلی وہ اینڈ ہو جاتا ہے، چاہے وہ نیو ایئر سیلیبریشن ہو، یا کرسمس ہالیڈے ہو، یا تھینکس گیونگ ڈے ہالیڈے ہو، بلیسڈ فرائیڈے کا دن ہو، یا گڈ فرائیڈے کا دن ہو، یہ تمام معاملات جب بڑے پیسفلی ختم ہوتے ہیں دنیا کے کسی بھی حصے میں تو اس کا پازیٹیو ایفیکٹ بازاروں پر پڑتا ہے۔ تو آج ہمارے پاس جو بازاریں جو چلتی ہیں اتوار والے دن، وہ جیسے کہ آپ سے ذکر ہوتا ہے کہ سعودی عرب کی تداول آل شیئرز، اور اسرائیل کی جو مارکیٹ ہے جس کو ہم تل ابیب TA35 کہتے ہیں، یہ مارکیٹیں نارملی اتوار والے دن چل رہی ہوتی ہیں، اور اس کے ایفیکٹس ہمیں اندازہ ہو جاتا ہے کہ پیر کے دن جو بازاریں کھلیں گی اس کے کیا پازیٹیوٹی ہوگی یا نگیٹیوٹی ہوگی، یہ حالات ہمیں کچھ نہ کچھ معلوم پڑ جاتے ہیں۔ تو آج ہمارے سامنے یہ 2 بازاریں جو اتوار والے دن چلتی رہیں تقریباً 1 سے 1.5% پلس میں بند ہوئی ہیں، یعنی تداول آل شیئر سعودی عرب کی اسٹاک مارکیٹ اور اسرائیل کی اسٹاک مارکیٹ تقریباً 1.5% پازیٹیو میں بند ہوئی ہیں۔ تو یہاں سے ہمیں انڈیکیشن ملتا ہے کہ جو مارکیٹیں منڈے کو اوپن ہوں گی اس میں بھی مثبت پہلو دکھائی دے گا اور بازاریں اوپری سطحوں پر جا سکتی ہیں، جیسے کہ ہم نے دیکھا کہ فرائیڈے کو جب امریکہ کی اسٹریم لائن انڈیکس S&P ڈاؤ جونز اور نیسڈیک بند ہوئے، وہ تقریباً 1 سے 2% پلس میں بند ہوئے، یعنی S&P ڈاؤ جونز اور نیسڈیک میں جو پازیٹیوٹی کا پہلو ہے وہ ابھی بھی ہمیں دکھائی دے رہا ہے کہ مارکیٹ جو منڈے کو اوپن ہوگی وہ پلس ٹیریٹری میں اوپن ہو سکتی ہے۔ گیپ تو ہم نہیں کہہ سکتے کہ کوئی بہت بڑا گیپ کریٹ ہوگا، لیکن یہ کہ بازاروں میں تیزی کی امیدیں وابستہ رہیں گی۔ اس کے ساتھ ہی کل پیر کی جو دن مارکیٹ اسٹارٹ ہوگی اس میں ایشین مارکیٹ تو اوپن رہیں گی، لیکن دوپہر کو جو FTSE اور لنڈن کی مارکیٹیں ہوتی ہیں وہ بند رہیں گی بیکاز آف کنگ چارلز کورونیشن کے حوالے سے تاج پوشی جو ہوئی چارلز صاحب کی، اس حوالے سے کل پورے برطانیہ میں عام تعطیل منائی جائے گی۔ اب اس عام تعطیل جو کہ ہم جانتے ہیں کہ برطانیہ پوری دنیا میں 6واں 7واں نمبر اکانومی کے حوالے سے کنسیڈر کیا جاتا ہے، اور جب ان بازاروں میں کوئی تعطیلات کا سلسلہ رہتا ہے تو اس کا کچھ نہ کچھ ایفیکٹ بازار پر پڑتا ہے، یعنی بازار میں والیوم کم ہو جاتا ہے۔ لیکن اوور آل جو پکچرز ہمارے سامنے آ رہی ہیں، یعنی اگر ہم 3 دن کا حوالہ لیتے ہیں، یعنی فرائیڈے سیٹرڈے سنڈے، تو ہمارے پاس کوئی بہت زیادہ نگیٹو خبریں نظر نہیں آئیں۔ فرائیڈے کو ہمارے پاس US پے رول کی رپورٹ تھی۔ US پے رول میں ان امپلائمنٹ ریٹ محض 0.1% کے حساب سے بڑھ گیا، جبکہ ہمارے سامنے جو نان فارم پے رول کی بھی جو رپورٹ تھی وہ مکس ریئیکشن آیا، اس کے اوپر کوئی بہت زیادہ نگیٹیوٹی کا پہلو ہمیں دکھائی نہیں دیا پے رول کے حوالے سے۔ تو اس کے ساتھ ہی اور ارلی ہم نے دیکھا کہ امریکہ کے انٹرسٹ ریٹ کا اناؤنسمنٹ تھا۔ امریکہ کا انٹرسٹ ریٹ جو اناؤنس ہوا اس میں بھی جو ایکسپیکٹڈ تھا کہ 0.25% انکریز کیا جائے گا، اور یہی ہوا کہ امریکہ نے اپنے انٹرسٹ ریٹ کو 5% سے بڑھا کر 5.25% کر دیا۔ تو یہ ساری سلسلے رہے۔ پھر جمعرات کو ہمارے پاس یورپین سینٹرل بینک کی رپورٹ رہی کہ اس نے بھی اپنے انٹرسٹ ریٹ میں بڑھاوا کیا، اور 0.25% انٹرسٹ ریٹ بڑھا کر ابھی یورپین سینٹرل بینک کا جو انٹرسٹ ریٹ ہے وہ 3.75% ہو گیا ہے۔ تو یہ بڑی اکانومیز کی ہم جو بات کر رہے ہیں، یعنی یورو زون کی یا امریکہ کی، تو انہوں نے اپنے شرح سود میں اضافہ کیا۔ اس ہفتے جمعرات کو ہمارے پاس برطانیہ کے انٹرسٹ ریٹ کے حوالے سے سٹوری رہے گی،
اور کہا یہ جا رہا ہے کہ برطانیہ بھی اس ہفتے اپنے انٹرسٹ ریٹ میں اضافہ کر دے گا. ہم نے نارملی دیکھا ہے کہ جب برطانیہ یا یورپین یونین یا امریکہ اپنے انٹرسٹ ریٹ میں اضافہ کرتے ہیں تو اس کا ایفیکٹ کہیں نہ کہیں دوسری اکانومیز پر بھی پڑتا ہے. اور ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ جب یورپین یونین نے اور امریکہ نے اپنے انٹرسٹ ریٹ میں 25 بیسس پوائنٹ انٹرسٹ ریٹ بڑھایا ہے تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ برطانیہ بھی اپنے انٹرسٹ ریٹ کو بڑھانے کا سلسلہ جاری رکھے گا. تو اس ہفتے جمعرات کو ہم دیکھیں گے کہ کیا ہوتا ہے. لیکن اب تک جو رپورٹ ہمارے سامنے آ رہی ہے اس میں یہی کہا جا رہا ہے کہ برطانیہ اپنے انٹرسٹ ریٹ کو بڑھائے گا. اور اس بڑھانے کی وجہ سے ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ پچھلے ایک ہفتے سے برطانوی کرنسی یعنی برٹش پاؤنڈ جو ہے وہ بڑھتا چلا جا رہا ہے, اس میں اضافہ ہو رہا ہے. یعنی 1.26 تک برطانوی کرنسی آ چکی ہے. تقریباً یہ ملٹی منتھس کے ہائیسٹ لیول ہیں. اچھا, اس کے علاوہ جو ایک خبر آتی ہے کہ جناب انٹرسٹ ریٹ بڑھایا جائے گا تو کرنسی وہ پرٹیکولر کرنسی اوپری سطحوں پر چلی جاتی ہے. اس کے ساتھ ہی میں نے آپ سے ذکر کیا تھا پچھلے 3-4 اپنی اسپیچ میں کہ اس پرنس چارلز جو کہ اب کنگ چارلز ہو گئے, ان کی کورونیشن کے حوالے سے ایک پازیٹیوٹی کا عنصر سامنے آ رہا ہے, ایک پازیٹیو سینٹیمنٹس کریٹ ہو رہے ہیں جس کی وجہ سے برطانوی کرنسی کو خریدنا چاہیے, پرچیز کرنا چاہیے اور بازاروں میں تیزی ہوگی. اور کچھ ایسا ہی ہوا پچھلے ہفتوں میں کہ جناب برطانوی کرنسی 1.26 تک جو ہے وہ ہائیسٹ لیول تک چلی گئی آفٹر سرٹین منتھس. اچھا, اس کے علاوہ یعنی اوور آل ہم اس کو کنسیڈر کرتے ہیں کہ کل جو بازاریں کھلیں گی اس میں مثبت اثرات زیادہ پائے جائیں گے, چاہے وہ اسٹاک مارکیٹ ہو, کرنسی ہو یا سونے چاندی کے بازار ہوں. ان میں تیزی کا پہلو برقرار رہے گا بیکاز آف کہ جناب انٹرسٹ ریٹ جو ہے وہ بڑھایا تو ہے لیکن کم بڑھایا ہے, اس کا پازیٹیو ایفیکٹ آئے گا. اور اس کے علاوہ جو کورونیشن کے حوالے سے ہے یا پازیٹیو سینٹیمنٹ جو پائے جا رہے ہیں, اس وجہ سے سونے چاندی کی قیمتوں میں اضافہ ممکن ہے. اس کے علاوہ جو ہمارے سامنے جو پوائنٹ آتا ہے کہ بازاریں اوپری کیوں جائیں گی, اور اس کی وجہ جو ہمارے سامنے آ رہی ہے کہ دنیا بھر کی جب اسٹاک مارکیٹیں اوپری سطحوں پر جاتی ہیں, جب اسٹاک مارکیٹوں میں تیزی آتی ہے تو ہم نے نارملی دیکھا ہے نہ صرف سونے چاندی میں تیزی ہو جاتی ہے بلکہ کروڈ آئل کی پرائسز بھی اوپری سطحوں پر جاتی ہیں. اور ہم پچھلے 4 دن سے یہی دیکھ رہے ہیں کہ جناب ایٹ سڈن بازاروں میں جو امریکہ کے انٹرسٹ ریٹ بڑھانے کے بعد جو ایک بھونچال جیسی کیفیت رونما ہوئی تھی, خاص طور پہ کروڈ آئل کی جب ہم بات کریں تو اس نے 63 رات کے 4 بجے ایک سڈن مارکیٹ میں موو آئی تھی اور گولڈ نے 2085 کا ہائی کر دیا تھا, اپنی تاریخی بلندیوں کو چھو لیا تھا سونے نے, اور کروڈ آئل نچلی سطحوں پر آ گیا تھا 63-65 کا اس نے لو کر دیا تھا. لیکن جب ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ اسٹاک مارکیٹوں میں تیزی واپس آئی اور S&P, ڈاؤ جونس اور نیسڈیک اور امریکہ اور یورپ کے دوسرے اسٹاک انڈیسیز نے اپنے ہائی بنانا شروع کر دیا, تو ہمارے سامنے یہ بات سامنے آئی کہ اسٹاک میں بھی تیزی جب ہوتی ہے تو سونے چاندی اور تیل کی قیمتوں میں بھی اضافہ ہو جاتا ہے. تو ہم نے یہی دیکھا کہ جو جمعے کو بازاریں بند ہوئی, سونے کی قیمت جو کہ فیوچر میں 2007 کا اس نے لو کیا تھا, وہاں سے اٹھتے اٹھتے مارکیٹیں 2026-2027 تک چلی گئیں, یعنی $20 سے اوپر چلی گئیں. اور اسی طریقے سے آئل کی قیمتیں جو $63-64 تک نیچے آ گئی تھیں وہ $71-72 تک جا پہنچیں. تو یہاں پر ہمارے پاس جو انڈیکیشنز ہوتی ہیں کہ جناب سونے کی قیمتیں بڑھیں گی, تیل کی قیمتیں بڑھیں گی, تو آن واٹ گراؤنڈ, تو یہ گراؤنڈ اگر آپ چیک کرتے ہیں کہ جناب کورونیشن ایفیکٹ آ رہا ہے, پوری دنیا میں انٹرسٹ ریٹ بڑھ رہا ہے لیکن کم بڑھ رہا ہے, تو یہ سارے پازیٹیو سینٹیمنٹس یا جو حالات و واقعات ہوتے ہیں ان بیسس پر آپ اگر تجزیہ کریں اور غور کریں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ یار کو ہو کیا رہا ہے, بازاریں جو ہے کن ٹیکنیکلٹیز کو فالو کر رہی ہیں یا کن نیوز کے بیسس پہ بازاریں اوپری سطحوں پر جا سکتی ہیں یا نچلی سطحوں پر آ سکتی ہیں. تو یہ پوائنٹس آپ اگر ریئلائز کرتے ہیں, اس کو آپ تھوڑا سا ایک ججمنٹ ایفیکٹس آپ کے پاس ہونا چاہیے, تو وہ آپ دیکھیں تو آپ کو سمجھ میں آتا ہے کہ کیا کچھ ہونے والا ہے. بہرحال کل جو بازاریں کھلیں گی اس میں بھی مثبت اثرات زیادہ پائے جا رہے ہیں کیونکہ کورونیشن بڑا پیسفلی ہو گیا اور لوگوں نے بہت اس کو اپریشیٹ کیا ہے, سوائے چند لوگوں کے جنہوں نے ایک ہیش ٹیگ بنا لیا تھا کہ جناب ناٹ مائی کنگ. تو یہ تو ہر جگہ ہوتا ہے کہ آپ کے چاہنے والے بھی زیادہ ہوتے ہیں اور آپ کے اگینسٹ میں بھی کچھ لوگ ہوتے ہیں. تو بہرحال یہ ایک پیسفلی کورونیشن اختتام پذیر ہوا جس کا پازیٹیو ایفیکٹ کل کے بازاروں میں دکھائی دیتا ہے.
اچھا اس کے علاوہ کل بروز منڈے جیسے کہ میں نے آپ سے کہا کہ کل تو برطانیہ کی بازار بند رہیں گی، لیکن برطانیہ کا انٹرسٹ ریٹ جمعرات کو اناؤنس کیا جائے گا. اس کے علاوہ ون آف دا بگیسٹ جو رپورٹ کنسیڈر کی جاتی ہے دیٹ از یو ایس سی پی آئی کنزیومر پرائس انڈیکس یا افراط زر. یہ بہت بڑی رپورٹ کنسیڈر ہو رہی ہے آج کل. پچھلے 4-6 مہینے سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ جناب انٹرسٹ ریٹ کے حوالے سے بہت زیادہ امپورٹنس اس کو دی جاتی ہے، کیونکہ کنزیومر پرائس انڈیکس جب بڑھتا ہے تو اس کے بعد ہمیں یہ انڈیکیشن آ جاتی ہے کہ نیکسٹ امریکہ انٹرسٹ ریٹ بھی بڑھا دے گا. تو کل ہمارے پاس بلکہ وینسڈے کو بروز بدھ ہمارے پاس یہ جو رپورٹ آئے گی اس کے اندر یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ مارجنلی 0.1% ڈکلائن کرے گا. یعنی پچھلی بار جو سی پی آئی کی رپورٹ آئی تھی وہ 5.6% تھی، اب جو آئے گی وہ 5.5% ہوگی، جو کہ یہ انڈیکیٹ کرے گا کہ امریکہ اپنے نیکسٹ انٹرسٹ ریٹ کی جو میٹنگ ہوگی اس میں پاز کر سکتا ہے، انٹرسٹ ریٹ کو وہ نہیں بڑھائے گا. اب جب نہیں بڑھانے کی جو انڈیکیشنز اور پہلو ہمارے سامنے آتے ہیں تو دیکھیے یہ بھی پازیٹیو ایفیکٹس لے کر آتا ہے، اور اس میں اسٹاک مارکیٹیں اوپر چلی جائیں گی، آپ کی کروڈ آئل کی پرائسز اوپر چلی جائیں گی، بیکاز کہ سی پی آئی ڈکلائن کر رہا ہے. جب سی پی آئی ڈکلائن کرتا ہے تو اسٹاکس مارکیٹیں اوپر چلی جاتی ہیں اور کرنسی تھوڑا سا مکس دکھائی دیتی ہیں، کیونکہ انٹرسٹ ریٹ تو امریکہ نے پچھلے دنوں بڑھایا ہے، لیکن اوور آل ایفیکٹ ہمارے سامنے جو آ رہا ہے کہ یورپین سینٹرل بینک نے بھی انٹرسٹ ریٹ بڑھا دیا، ابھی تھرسڈے کو یو کے بھی اپنے انٹرسٹ ریٹ بڑھا دے گا، تو کرنسی مارکیٹ تھوڑی سی اپ سائڈ پہ جا سکتی ہیں. اس کے علاوہ جاپنیز ین اگر آپ دیکھیں، میں نے اپنے ڈفرینٹ پلیٹ فارم پہ ریکمنڈیشنس آپ تمام لوگوں کی خدمت پہ پیش کی تھی. جب جاپنیز ین نے 137.77 کا ہائی کیا تو میں نے ریکمنڈ کیا تھا کہ اس کو بائی کریں، پرچیز کریں، یعنی ڈالر کو سیل کریں اور جاپنیز ین کو آپ بائی کریں. تو آج آپ دیکھ لیجئے تقریباً 133 134 تک مارکیٹ نیچے آ چکی ہے. تو یہ ٹیکنیکلٹیز کو آپ فالو کرتے رہیں تو اس سے بھی آپ کو کچھ نہ کچھ اچھے نتائج جو ہے وہ برآمد ہوتے رہیں گے. اچھا اس کے ساتھ یہ ظاہر ہے جب امریکہ کی مارکیٹوں میں گولڈ کی قیمتیں جو ہے تاریخی بلندیوں پر پہنچ گئیں تو تاریخی بلندی پر پاکستان میں بھی سونا ہو گیا. پاکستان میں سونے کی قیمت 2,25,000 کو عبور کر گئی، اور ابھی یہی کہا جا رہا ہے کہ جس طریقے سے سونے کی قیمتوں میں اضافہ مستقل برقرار رہے گا تو پاکستان کی تو حالات آپ کو پتہ ہی ہیں. پاکستان میں جب کرنسی ڈیپریشیٹ ہوتی چلی جا رہی ہے اور ڈالر جو ہے آپ کو 300 کے اوپر دکھائی دے رہا ہے، بیکاز کہ ہماری ایکسپورٹ کم ہے، ہماری امپورٹ زیادہ ہیں، 30 اور 70 کا ریشو چل رہا ہے. تو ان بیسس پہ ایک عام آدمی بھی یہ بتا سکتا ہے کہ سونے کی قیمتوں میں اضافہ ہوگا، بیکاز کہ پاکستانی کرنسی ڈکلائن کرے گی، سونا 300 سے اوپر نکل جائے گا. یہی سونے کی قیمتیں جو 2,25,000 ہیں یہ 2,30,000 بھی ہو جائیں گی، جو کہ ہائیلی ایکسپیکٹڈ ہیں. اس میں کوئی انہونی بات نہیں ہوگی اگر یہ 2,30,000 روپے ہو جائے. تو بہرحال دیکھتے ہیں کہ کل کیا ہوتا ہے، لیکن یہ امپورٹنٹ خبریں، نیوز آرٹیکلز آپ کے ساتھ شیئر کی گئی ہیں. ہوپ فلی ان سے کچھ نہ کچھ آپ کو استفادہ ضرور حاصل ہوتا ہوگا. میری آپ تمام لوگوں سے گزارش ہے اس یوٹیوب چینل عنایہ مارکیٹ بائی یاسین، جو کہ یہ اردو اور سہل انداز میں، اس کو آپ لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں ود بیل آئیکن. اور اس کے علاوہ جو دوسرا پلیٹ فارم ہے www.yasinsanalysis.com، اس کو بھی آپ جلد از جلد جوائن کریں تاکہ آپ کو مارکیٹ کے حوالے سے دوسری اہم خبریں موصول ہوتی رہیں. تھینک یو، خدا حافظ.